اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 سے وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب اس نے رخ کیا تلقاء مدین، مدین کے سدھ میں، مدین کی طرف، قال عسیٰ ربی ان یہدینی، کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اب مدین اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین جو تھے، کئی بیٹوں میں سے مدین ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولادوں میں سے وہ تھے مدین، ان کے نام سے یہ مدین شہر بسا تھا جو مصر کے سے دور تھا۔ تو وہ مدین کی طرف رخ کیا انہوں نے، اور ان کو پتہ تو تھا نہیں کہ وہ کہاں نکل رہے، راستہ پتہ نہیں تھا، تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے نکلے کہ مجھے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے کوئی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ پلٹے پہنچے مدین کے پانی کی طرف، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، تو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا، یسقون، وہ پانی پلاتے تھے، تو وہ وہاں کے کنویں پہ پہنچے جہاں بہت سارے لوگ تھے جو جانوروں کو پانی پلاتے تھے، جانوروں کو پانی پلانے کا ہی کنواں تھا وہ۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ، تو انہوں نے وہاں پایا دو عورتوں کو، تَذُودَانِ، کہ وہ اپنے بکریوں کو تھامے ہوئے ہے، اپنے جانوروں کو۔ قَالَ مَا خَطْبَكُمَا، تو انہوں نے کہا کہ کیا حال ہے۔ اب دیکھا خطبکما کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی کیا ماجرا چل رہا ہے، خطبہ کے معنی کہ ماجرا کیا چل رہا ہے تمہارا، اس معنی میں آتا ہے۔ اور اس میں مسئلے کیا ہے کہ جو بھی انبیاء کی سنت ہے کہ عورت ہے یا کوئی تکلیف میں ہے تو اس سے احوال پوچھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک تو عورتیں ہیں وہاں، عورتوں کا تو کام نہیں رہتا جانوروں کو چلانا، اب وہ عورتیں بھی آ گئی ہے، لیکن اب وہ پانی کیوں نہیں پلا رہی۔ تو اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو ضرورت کے تحت عورتوں سے بات کی جا سکتی ہے، دوسری بات یہ کہ انبیاء کی سنت ہے کہ ضعیفوں کی، کمزوروں کی مدد کرنا، تو یہ انہوں نے مدد کے طور پہ پوچھی کہ ان کو اللہ سمجھ میں آ گیا کہ کچھ نہ کچھ پریشانی میں کھڑی ہے یہ عورتیں۔ قالت ما نسقي حتى يصدر الرعاء، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پانی پلاتی یہاں تک کہ یہ چرانے والے یہاں سے چرواہے ہٹ جائے، وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے جو والد ہیں وہ بڑے عمر کے ہیں۔ تو اس میں بھی دو باتیں کیا ہے کہ اس وقت دیکھو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کی احتیاط کہ وہ مخلوط نہیں ہونا چاہ رہی تھی مردوں میں، ان کی حیا کا تقاضا تھا کہ عورتوں مردوں سے دور رہنا چاہ رہی تھی، ہٹ کے کھڑی تھی، اور یہ ان کا کام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے خود ہی جواز بھی پیش کر دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اس لیے ہم کو آنا پڑا، ہماری مجبوری ہے اس لیے ہم آئے ہیں، اور دوسرا کہ ہم اب اور مردوں میں گھس کے تو پلا نہیں سکتے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ، پھر انہوں نے پلایا ان دونوں کے لیے، ثُمَّ تَوَلَّىٰ، پھر وہ پلٹی، پھر وہ پلٹ گئے، إِلَّا الظِّلِّ، سائے کی طرف۔ فقال ربی انی، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، لما انزلت الیہ، کہ نازل کر میری طرف، من خیری، خیر، فقیروں، کہ میں محتاج ہوں۔ پھر انہوں نے ان دونوں جو ان کو اس کام میں بہت وقت لگ جاتا تھا، اب امیجن کرو کہ ایک کنواں ہے شہر کا، اس میں پورے چرواہے آ رہے دن بھر کے بکریوں کو لا رہے، اب وہ کتنی دیر لگتی ہوں گی، اور وہ جاتے جاتے مطلب سرکشی کا مادہ ایسا تھا کہ جاتے جاتے کنویں کا منہ بند کر کے چلے جاتے تھے وہ، یہ کہ ہمارے علاوہ کوئی اور جانوروں کو پانی نہ پلا سکے، تو جاتے جاتے بھاری پتھر سے منہ بھی بند کر کے چلے جاتے تھے۔ تو ان دونوں بیٹیوں کو، شعیب علیہ السلام کی وہ دونوں عورتوں کو بہت مشقت اٹھانی پڑتی تھی، ایک تو پورا دن انتظار کرتی تھی کہ ان کے جانوروں کو یہ ہٹیں گے تو پانی ملیں گا، اور پھر وہ اتنا پتھر ہٹانا اور بڑی مشکل سے پانی پلاتے تھے، اگر دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے بہت محنت کا کام تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اتنے میں گھسے بھی ان کو پتھر کو ہٹایا، اور اکیلے وہ اتنا بھاری پتھر تھا کہ 10 لوگ مل کے ہٹاتے تھے، اور نبی کی طاقت تھی وہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو ہٹایا اور ان کے لیے پانی کھینچ کے پانی پلا دیا۔ تب جو شام ہو جاتی ہوں گی ان کو، جس اتنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں، وہ صبح ہی صبح پلا کے چلے گئی، تو ان کے لیے بڑا آسان کام ہو گیا اس دن۔ اور موسیٰ علیہ السلام پلٹے سائے کی طرف، اور انہوں نے کیا کہا، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر، کہ میرے اوپر اللہ خیر نازل فرما۔ تو خیر سے مراد دیکھو، ہر بار خیر سے مراد رزق بھی ہے، دولت بھی ہے، اور توانائی بھی ہے، تینوں چیزیں آتی ہے خیر کے معنی میں۔ جو ہم خیر کی بات کرتے ہیں تو خیر میں کتنی چیزیں آتی ہے، غذا بھی آتی ہے، لفظ خیر صرف مال کے معنی میں نہیں، اس میں کیا آتا ہے، خیر کے کھانے پینے کی چیزیں بھی آتی ہے، جگہ بھی مراد آتی ہے، یہ سب چیزیں آتی ہے۔ تو
انہوں نے ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا تھا اور پتے کھاتے ہوئے جا رہے تھے وہ راستے میں، کیونکہ وہ اچانک نکل گئے تھے تو ایک ہفتے سے بھوکے پیاسے نکلے تھے وہ وہاں سے. تو سائے میں بیٹھ کے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی خیر نازل کر دے کہ میں بہت محتاج ہوں. اور ان کی دعا ایسے قبول ہو گئی. فجاءته احدہما، تو لوٹی ان دونوں میں سے ایک، تمشی چلتی ہوئی، الاستحیاء شرم سے، قالت انی ابی یدعوکا، تو کہا کہ میرے والد یدعوکا تم کو بلاتے ہیں، لیجزیکا کہ تاکہ بدلہ دے، اجر کا اجر تاکہ دے، جزیہ دے، جزا دے تم کو اجر کی جو تم نے کیا، ما سقیت لنا جو تم نے ہمارے لیے پلایا. تو جب وہ جلدی پلٹ گئے تو شعیب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. انہوں نے معاملہ پوچھا تو بتایا کہ ایسا ایسا ہماری مدد کر دی ایک نے. تو وہ بھی نبی تھے تو ظاہر سی بات ہے فوراً انہوں نے سوچا کہ میں جنہوں نے میرے لیے اتنا بڑا احسان کیا میں آج کے دن پہ، تو میں اس کی کوئی ضیافت کر دوں اور فوراً ان کا احسان کا ان کا کوئی بدلہ دے دوں. تو یہ بھی نبی کی عادت ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے ان کو بلایا. اب وہ چلتی ہوئی کیسے ہے کہ حیا سے، تو وہ جب جانے لگی تو ایک تو وہ بھی بلا سکتی تھی کہ چلو خود لے لو، لیکن عورت کا دعوت دینا موضوع نہیں تھا تو پہلے گئی، پھر والد سے اجازت لے کر پھر ان کو بلانے آئی. تو آستین سے اپنا چہرہ ڈھک کر بات کرنے لگی، اس طریقے سے حیا سے بات کرنے لگی. اور پھر وہ پلٹے، فلما جاءہ وقص علیہ قصصا، پھر وہ جب پہنچے اور قصہ علیہ قصصا پورا احوال اپنا بتایا. اب موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا مقصد اپنا انعام لینا نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ میں نے جو چھوٹا سا کام کر دیا تو مجھے اس کے بدلے میں کچھ انعام مل جائے یا مجھے اس کا کوئی بدلہ چاہیے. لیکن انہوں نے دعا کیے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کی طرف کی بات ہوں گی، مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے گا اور مجبوری میں ضیافت قبول کر لینا وہ بھی جائز ہے. تو اس طریقے سے ان کا ارادہ بدلہ لینے کا، حاصل کرنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ بھی ایک ٹھکانہ چاہ رہے تھے. اتنے ہفتہ بھر سے بھوکے تھے، کوئی پہچان والا نہیں تھا تو وہ بھی ٹھکانہ چاہتے، اس لیے وہ بھی چل پڑے. تو وہی کہ آگے آگے وہ پہلے ان کی ایک بیٹی چل رہی تھی، پیچھے پیچھے وہ چل رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ کہ میں تو ابراہیم کی اولادوں میں سے تو ہوں اور میں کوئی غیر عورت پہ نظر نہیں ڈالتا، میری نظر بار بار تجھ پہ پڑ رہی ہے، تو تم پیچھے ہو جاؤ تاکہ، اور جب پلٹنا رہا تو مجھے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے بتاتے جانا. تو اس طریقے سے دونوں چیزیں ثابت ہوئی ان کی کہ جو 10 آدمیوں کو ہٹانے والا پتھر خود ہٹایا تو ان کی قوت بھی ظاہر ہو گئی اور ان کی امانت داری، دیانت داری بھی ظاہر ہو گئی ان کے اس طریقے سے نگاہ بچانے سے. قال لا تخف، تو انہوں نے فلما جاء وقص علیہ قصصا، تو پھر وہ گئے اور انہوں نے اپنا پورا قصہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ میرے سر سے غلطی سے ایسی خطا ہو گئی اور میرا قتل کرنے کے در پہ تھے تو میں فرار ہو کر حاصل کر کے آ گیا. انہوں نے اپنا پورا ماجرا شعیب علیہ السلام کو بتا دیا. قال لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ خوف نہ کرو، نجوتا، تم بچ آئے ہو، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے بچ آئے ہو، کہ فرعون کا وہاں پہ نہیں چلتا تھا زور، وہاں اس کی حکومت نہیں تھی. قالت احدہما، تو کہا کہ دونوں میں سے ایک نے، یا ابت استاجرہ، کہ اے میرے والد، استاجرہ، کہ اس کو اجرت پہ رکھ لیجئے، نوکر رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرتا، کہ بے شک یہ بہت بہتر اجرت والا ہے، قوی الامین، کہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، کہ دونوں چیزیں وہ بیٹی نے دیکھ لی تھی کہ ان میں طاقت بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، بے گھر ہے، ابھی تو کوئی سہارا نہیں ہے. تو اس لیے یہ ان کی عقل مندی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے منہ سے ایک بہت دانائی والی بات نکالی تھی. تو 3 میں نے بتائی تھی نا، 3 دانا لوگ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی، مصر کا جو وزیر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قالا انی اریدو، اور انہوں نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں ان کی حقا، کہ میں نکاح کر دوں آپ کا، احدبنتی، کہ ایک بیٹی سے میری، ہاتینی، دونوں میں سے، الا ان تاجرنی، اس بات پہ کہ تم اجرت پہ رکھو، اجرت کرو میری، 8 حجاجن، 8 برس. تو انہوں نے فوراً پیشکش کر دی نکاح کی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بیٹی کے لائق لڑکا ملتے ساتھ آفر کر دو نکاح کا، دیر مت کرو. جب تم کو کوئی لائق فائق لڑکا دکھ گیا تو سامنے سے بھی تم اس کو وہ کر سکتے ہو. یعنی یہ نہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے گا، یہ نہیں ہے. کہ طریقہ یہ ہے کہ اگر تم کو لگ رہا ہے کہ واقعی میں کوئی سامنے والا تمہاری بیٹی کے لائق ہے، رشتے کے لائق ہے، تو سامنے سے خود اس کو پیشکش کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور انہوں نے دیر بھی نہیں کی، بس 2 خوبیاں دکھ گئی
کہ ان کا انہوں نے پوری اسٹوری سنائے ہوں گے نا کہ میں وہاں محل میں پڑا بڑا، پھر میں نے دعوت اسلام شروع کر دیا، وحدانیت کا شروع کر دیا، مجھ سے خطا ہو گیا، دونوں باتیں دکھ گئی، اور لڑکی نے شرافت کی گواہی دے دی. کس سے زیادہ شرافت کیا ہوں گے کہ لڑکی کے قدم بھی دکھ رہے تو اس پہ بھی میں نظر نہیں پڑنا چاہتا. تو فوراً پہچان کر فوراً نکاح کیا. یعنی ایسا بھی نہیں کہ چلو تھوڑی دیر کے بعد، پہلی ملاقات میں انہوں نے نکاح کی پیشکش کر دی. تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ فوراً پیشکش کر دی جائے. باپ بھی لڑکی کا خود پیشکش کر سکتا ہے، انتظار نہ کرے کہ ہمارے گھر رشتہ آئے گا. اور کس اس پہ کیا انہوں نے؟ مہر. سمجھ لو یہ مہر تھا کہ 8 سال تک یا ہمارے بکریوں کو چرانا. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی خدمت کا مہر میں نہیں رکھ سکتا آدمی. یعنی آدمی ایسا مہر نہیں رکھ سکتا کہ میں خدمت کروں گا بیوی کی. یہ مہر نہیں ہو سکتا، بیوی کی خدمت مہر نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ صرف بات چیت ہو رہی کہ میری دو بیٹیاں ہیں، دونوں میں سے جس کو تم چاہو ایک سے نکاح کر لو، اور اس کے بدلے میں مہر یہ ہوگا کہ 8 سال تک بکریاں چرانا. اب بات اس میں مسئلے کیا نکلے کہ مہر کبھی بھی اپنی بیوی کی خدمت کو مہر میں نہیں رکھ سکتا آدمی. یعنی آدمی کچھ بھی لے سکتا نا مہر میں، کہ میں مزدوری کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، واٹ ایور رقم یا واٹ ایور جو بھی چیز، لیکن یہ مہر نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بیوی کی خدمت کروں. تو انہوں نے یہ جو چیزیں رکھی تھی تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہو. یا اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیوی کی خدمت ڈائریکٹ نہیں تھی، وہ بیوی کے لیے ملازمت جس میں اس کو رقم ملے، یا وہ ملکیت باپ کی تھی تو باپ رقم دے، یا وہ اس لڑکی کی ہی ملک میں تھی وہ بکریاں جس کو چرانا تھا، اور اس کی اجرت ان کو ملنے والی تھی. تو ایٹ دا اینڈ وہ ڈائریکٹ خدمت نہیں تھی، کیونکہ ڈائریکٹ خدمت اگر مہر میں لے رہا تو یہ اس کے اکرام کے خلاف ہوگا، یہ اس کی عزت نفس کے، اس کی عزت کے وہ کمتری والی بات ہوں گی. تو وہ ایسا مہر نہیں باندھ سکتا کوئی کہ میں اپنے بیوی کی خدمت کروں، لیکن وہ باہر کا کوئی کام کر سکتا بیوی کے لیے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر تم پورا کرو 10، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تم پر ہے. وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا، أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، کہ تم پر کوئی مشقت میں ڈالو تم کو. سَتَجِدُونِی انشاءاللہ مِنَ الصَّالِحِینَ، کہ تم مجھے پاؤ گے انشاءاللہ صالحین نیکوکاروں میں سے. قَالَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذَلِکَ بَینِی وَبَینَک، کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. أَیَّمَا الْأَجَلَینِ، کہ میں دونوں میں سے جو سی اجلینی 2 مدتیں قضیتم میں پورا کروں، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پہ کوئی پکڑ نہ ہوگی کہ میں چاہے 8 سال کروں یا 10 سال کروں. آپ نے مجھے 2 آفر دیے، پہلا 8 کہا اور اگر تم چاہو تو 10 کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی، اب میں دونوں میں سے جو سی مدت لوں، چاہے 8 سال لوں 10 سال لوں، یہ مجھ پر ہے، اب مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں. واللہ علی ما نقول وکیل، کے جو کچھ ہم نے کہا اللہ اس پر وہ گواہ ہے. اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں. اس طریقے سے ان کے بیچ میں بات طے ہوئی، پھر بعد میں نکاح ہوا. وہ باریک باریک چیزیں تو قرآن میں نہیں آتی، تو دونوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا.